مگر آج کل ایک بات یہ ہے کہ یا تو ہم بیانوں میں تقریروں میں وقت سے پہلے حاضر نہیں ہوتے، یا ہوتے ہیں تو پھر ہم صحیح نہیں سنتے ہیں، جس کی وجہ سے خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر ہم بعد میں یہ بولتے ہیں کہ صاحب مول صاحب کو بیان کرنے نہیں آتا، ہمارے دل کچھ نہیں لگ رہی بات۔ تو آدمی بات دل سے سنیں گا تو بات دل کو لگیں گی نا بھائی۔ مریض کو جو نسخہ بتایا جا رہا ہے، جو دوائیاں دی جا رہی ہیں، اگر مریض وہ نسخہ استعمال کرے گا، وہ دوائیاں لے گا، تب جا کر کے وہ ٹھیک ہوگا۔ مریض جو ہے نہ وہ نسخہ استعمال کرتا ہے، نہ وہ دوائیں استعمال کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے غلط ہے یا ڈاکٹر کو علاج کرنے نہیں آتا، تو اس میں ڈاکٹر کا قصور ہے، پیشنٹ کا قصور ہے؟ تو ظاہر بات ہے اس میں کمی اور کوتاہی وہ تو مریض کی ہے، ڈاکٹر کی نہیں ہے۔ ڈاکٹر جو ہے کیسا بھی ہو، اگر اس نے نسخہ صحیح لکھ دیا ہے تو علاج ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اس لیے جو دل سے سنیں گے تو انشاءاللہ دل پر بات اثر کرے۔ اور جب ہم مسجد میں آئیں، خاص طور پر بیان میں، تو ظاہر بات ہے آج ہم مسجد میں جو ہے نئے نماز پڑھنے کے لیے تو نہیں آ رہے ہیں، روزانہ آتے ہیں، ہر جمعہ آتے ہیں، اور سب کو معلوم ہے کہ جمعہ سے پہلے کیا ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم خود جو ہے اللہ کی بات سننے کے لیے، اللہ کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے، دین کی باتوں کو سننے کے لیے ہم سب جو ہے قریب ہو کر بیٹھنا۔ اب پتہ نہیں کہ زندگی میں وہ دن کب آئے گا مسجد فردوس میں کہ جب وہ ہے جب آؤ بھائی آؤ، قریب ہو کے بیٹھو، دھیان سے سنو، توجہ سے سنو، آنکھیں کھلی رکھو، جی دل سے سنو، یہ بولنے کی نوبت نہ آئے۔ آ سکتا وہ دن؟ نوح علیہ السلام 950 سال محنت کرے وہ صاحب، آپ خالی جمعہ کو جمعہ جو ہے بول کے تھک جا رہے ہیں، کیا بولتے؟ اب دیکھیے فجر کے بعد تفسیر ہوتی ہے، پورے شانتی نگر کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم درس قرآن میں بیٹھنے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں سیکھے۔ ارے مول صاحب کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی کتاب کو سننے کے لیے تو قریب ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ ہم جو ہے اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کتاب کو ہلا دیں گے لیکن ہم نہیں ہلیں گے۔ پرسوں شب برات میں بھی ایک قصہ میں آپ کو سنایا تھا، ایک بادشاہ کا، ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا، اس کا نام ذہن میں نہیں ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو انتقال کے بعد کسی نے بادشاہ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا ہوا؟ بادشاہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما کر میرے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا۔ تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ کون سا عمل آپ کا اللہ تعالیٰ کو پسند آیا؟ تو اس بادشاہ نے کہا کام تو میں نے بہت بڑے بڑے کیے تھے، لیکن ایک عمل ایسا ہے جو کرنے میں تو بہت تھوڑا تھا لیکن بڑی عظمت والا عمل تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے میری بخشش فرما دی۔ وہ یہ کہ ایک رات میں کمرے میں سونے کے لیے لیٹا تو میری نظر قرآن مجید پر پڑی، وہ میرے پیروں کی طرف تھی،
میں فوراً اٹھا، کتاب کو وہاں سے اٹھایا، اپنے سرہانے رکھا، لیٹ گیا تو پھر مجھے خیال آیا کہ میں خود اپنی جگہ بدل سکتا تھا، کتاب کو بدلنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس کو آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو نیند آ گئی، اب پیر لمبے کر کے سونا ہے، آپ کے قریب میں جو ہے کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہے، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس بڑے آدمی سے کہیں کہ جناب آپ یہاں سے اٹھیے اور ادھر جائیے، مجھے سونا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود وہاں سے اٹھ جائیں، کسی دوسری جگہ جا کر سو جائیں۔ تو ان دونوں طریقوں میں سے اچھا طریقہ کون سا ہے؟ پہلا طریقہ، دوسرا طریقہ؟ دوسرا طریقہ اچھا ہے، مگر آج کل بچے ایسا کرتے ہیں، گھر میں باہر بولتے ہٹو جی سونا ہے میرے کو، ادھر جا کے بیٹھو۔ آج ہمارے نوجوان ادب نہیں سیکھے جو اسلام سکھاتا ہے، اسلام تعلیم دیتا ہے، جو قرآن کی تعلیم ہے، جو ہمارے پیغمبر اور ہمارے نبی کی تعلیم ہے، ہم نے اس کو نہیں سیکھا۔ اخلاق ہماری زندگی میں نہیں آئے، ایک بہت بڑا چیپٹر، بہت بڑا مضمون ہے۔ حالانکہ دنیا میں اسلام جو پھیلا ہے وہ لوہے کی تلوار سے اور شمشیر سے نہیں پھیلا، بلکہ اخلاق کی تلوار نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا۔ ہم بڑے طاقتور ہوں گے، بڑے علم والے ہوں گے، بڑے حسین ہوں گے، بڑے خوبصورت ہوں گے، بڑے پیسے والے اور مالدار ہوں گے، لیکن ان سے آدمی بڑا نہیں ہوتا۔ آدمی بڑا ہوتا ہے بڑے اخلاق، بڑے کردار سے، بڑے کارناموں سے آدمی بڑا بنتا ہے۔ تو بہرحال بادشاہ کو لیٹنے کے بعد یہ خیال آیا کہ میں نے کتاب کو کیوں اٹھایا، میں خود وہاں سے اٹھ سکتا تھا۔ تو بادشاہ خواب میں سنانے لگا، خواب دیکھنے والے کو یہ خیال آتے ہی میں اٹھ بیٹھا اور قرآن کو لیا، اپنے سینے سے لگایا اور دونوں ہاتھوں سے پکڑا، پوری رات بھر اسی طرح بیٹھا رہا، اور میں نے اپنے اس عمل کو کسی کو دکھایا نہیں، کسی کو بتایا نہیں، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، اس لیے کہ میرا مقصد عظمت قرآن تھا اور رضائے الہی تھا۔ بس یہی وہ عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ نے میرا بیڑا پار کر دیا، مجھے جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کے باغوں میں داخل کر دیا۔ یہ ہے عظمت قرآن۔ تو اس لیے جب ہم محفلوں میں بیٹھے، مجلسوں میں بیٹھے، تو بار بار بولنے کی، تاکید کرنے کی، تنبیہ کرنے کی، افہام و تفہیم کی ضرورت پیش نہیں آنا چاہیے۔ ہم خود قریب ہو کر بیٹھے، میرے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے محتاج بن کر دین ملتا ہے، ہدایت ملتی ہے محتاج بننے والے۔ جو محتاج نہیں بنتا اور جس کے اندر صفت تکبر و غرور ہے، وہ ہدایت سے محروم ہے۔ متکبر اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے۔ بہرحال یہ مختصر سی تمہید تھی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، تاکہ خود مقصد یہ ہے کہ میری ذات میں یہ چیز پیدا ہو جائے اور ہم سب میں یہ چیز پیدا ہو جائے۔ یہ مقصد ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ فلاں صاحب کو دیکھے، فلاں صاحب کو دیکھے، اب جو ہے ان کے اوپر جو ہے تنقید کیے، نہیں، اللہ کی قسم یہ مقصد نہیں۔ یہ تو دعوت و تبلیغ کی نسبت سے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی نسبت سے یہ سمجھانا ہے، بولنا ہے۔ اب ہم کو سمجھانے کے لیے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام تھوڑے آنے والے، کیا کوئی نبی اور پیغمبر تھوڑی آنے والے؟ ہم ایک دوسرے کو سمجھائیں، ایک دوسرے کو منائیں گے۔ وہ دوست بہت اچھا ہے جو میری برائی کو دیکھ کر میرا ہاتھ پکڑ لے اور مجھے سمجھا دے۔
وہ میرا رشتہ دار واقعی رشتہ دار ہے جو میرے گناہ کو دیکھ کر محبت سے مجھے ٹوک دے یہ غلط کر رہا ہے. ہم تو اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے جسم پر کہیں دھبا لگ جائے اور بتا دے کہ یہ دھبا لگا ہے صاحب کسی چیز کا، آپ کو تو شکریہ شکریہ صاحب بولتے نہیں بولتے. داڑھی میں کوئی تنکا، کھانے کا دانا، جی حریص کا کوئی چیز لگ جائے اور کوئی تھوڑا سا صاف کر دے، شکریہ شکریہ صاحب صاف کر دیا. ایسے ہی اس سے کہیں زیادہ ہمیں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے جو ہماری کمزوریوں کو، برائیوں کو، نافرمانیوں کو، گستاخیوں کو، بدتمیزیوں کو بتاتے ہیں ہمیں. وہ ہمارے جو ہے محسن ہے، وہ ہمارے جو ہے کرم فرمائے. ہمیں بسر و چشم مان لینا چاہیے. بہرحال کافی دنوں سے جمعہ ہی کے بارے میں بیانات چل رہے ہیں. آپ حضرات ماشاءاللہ کچھ حضرات تو پہلے سے آتے ہیں سنتے ہیں، کچھ حضرات بلکہ کچھ سے زیادہ حضرات ہیں جو بعد میں آتے ہیں پہلے نکل جاتے ہیں. وہ ہم نے اپنی عادت بنا لی ہے اور جمعہ کی اہمیت کا، فضیلت کا اندازہ آج نہیں ہوگا، کل ہوگا جب میری اور آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. آج آنکھیں کیا ہیں؟ کھل کر بھی بند ہیں اور کل بند ہو کر کھلنے والی. تب پتہ چلے گا کہ اپنی زندگی ہم نے کس چیز میں گزار دی. یہ دنیا تو مومن کا قید خانہ ہے، جنت کی ایک کافر کے لیے جنت ہے. یہ فنا ہونے والی ہے اور باقی رہنے والی چیز تو وہ تو جو ہے آخرت ہے اور نیک اعمال ہے جو انسان کے ساتھ میں آنے والے. تو میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں آپ کے سامنے دراصل خطبہ جمعہ کا ترجمہ، اس کی تشریح پیش کر رہا تھا. کیا یہی تو بات چل رہی تھی نا؟ اور خطبہ جمعہ دو ہوتے ہیں، ایک پہلا خطبہ ایک دوسرا خطبہ ہوتا ہے. ایک خطبہ دے کر کے امام صاحب بیٹھتے ہیں، وہ پہلا خطبہ ہے. پھر اس بیٹھنے کے بعد پھر اٹھ کر کے جو خطبہ پڑھتے ہیں وہ کون سا خطبہ ہے؟ خطبہ ثانیہ، دوسرا خطبہ ہے. تو خطبہ ثانیہ عام طور پر ایک ہی خطبہ ہوتا ہے، ہر مسجد میں ایک ہی خطبہ ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ بعض جملے کچھ رد و بدل کے ساتھ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن خطبہ تو ایک ہی ہوتا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ اس خطبے کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے خطبے میں کیا پڑھا جاتا ہے اور کیا کہا جاتا ہے. یہ کوئی جنتر منتر تو نہیں ہے بھائی پڑھ دیے پھونک دیے ختم ہو گیا. یہ تو سمجھنے کے لیے ہے، سمجھانے کے لیے ہے، عمل کے لیے. گزشتہ خطبہ جمعہ کا ترجمہ یہاں تک پہنچا تھا، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان رضی اللہ تعالی وَأَقْضَاهُمْ علی رضی اللہ تعالی. اس کے ضمن میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ خطبے جمعہ کے خطبے میں جو خلفائے راشدین کا ذکر ہے یا اہل بیت اطہار کا ذکر ہے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر ہے، اس کا پس منظر کیا ہے. کیونکہ حضور کے دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان خلفائے راشدین کا نام نہیں لیتے تھے، نہ کوئی صحابہ کا ذکر ہوتا. میں نے آپ سے کہا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں خلفائے راشدین کا اور اہل بیت کا نام لینے کا حکم دیا خطیبوں کو. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ
اور اس کی وجہ بھی میں نے بتا دی کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں حکم دیا تھا. اگر وہ وجہ بیان کرنے میں پھر پیچھے چلوں تو ایک جمعہ ہم اور پیچھے ہو جائیں گے، اور وہ میں نہیں چاہتا، اس لیے کہ اب ہمارے سامنے رمضان کی آمد ہے، اس کے بارے میں کچھ بولنا ہے، کچھ سننا ہے، کچھ ایمان کو تازہ کرنا ہے، اور اپنے آپ کو رمضان المبارک کے مبارک اعمال کے لیے تیار کرنا ہے، سحری کے لیے، روزوں کے لیے، تراویح کے لیے، اعتکاف کے لیے، تلاوت قرآن اور ذکر اذکار کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. تو آج میرا مکمل خیال یہ ہے کہ آج میں کسی نہ کسی طرح آپ کے سامنے خطبہ جمعہ کا ترجمہ مکمل ہی کروں، اور جو ہمارا مقررہ وقت ہے جمعہ کا اس کے اندر ہو جائے. آپ دعا کیجیے اللہ وقت میں برکت عطا فرمائے. کیا عطا فرمائے؟ برکت عطا فرمائے، وقت میں برکت عطا فرمائے. اب آپ دیکھ رہے ہیں صاحب پیسے میں برکت بولتے ہم سنتے تھے، یہ وقت میں برکت کیا ہے؟ ہاں صاحب وقت میں بھی برکت ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے. آج کل وقت میں برکت نہیں ہے، صبح ہوتی شام ہوتی کچھ نہیں ہوتا. کیا گئے کہاں گئے تھے؟ کام بھی نہیں. کیا لے؟ کچھ بھی نہیں. حساب کرے تو وہاں کا وہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. بال وائٹ ہو جا رہے ہیں، چہرے پہ جھریاں آ جا رہے ہیں، پھر حساب کرے تو وہیں تھے. صبح سے لے کے شام تک کوئی کام ہی نہیں ہو رہا. تو وقت میں بھی برکت ہوتی ہے. تو دعا فرمائیے اللہ وقت میں برکت عطا فرمائے. دیکھیے خطبے میں یہ جو پڑھا جاتا ہے وہ اصدقهم حیاء عثمان رضی اللہ عنہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ صحابہ میں سب سے زیادہ حیا والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی. حیا کس کو بولتے ہیں؟ حیا کے معنی شرم کیا آتے ہیں، اور شرمانا کس کو بولتے ہیں؟ اب گلی سے مول صاحب گزر رہے ہیں، اذان ہو رہی، اور مول صاحب آ رہے ہیں بول کے اندر چلے گئے. کیا شرم و حیا ہے بھائی؟ نماز کو نہیں ہے اندر چلے گئے، اس کو بولتے ہیں شرم و حیا. کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے، والد محترم آ رہے ہیں، خالو آ رہے ہیں، پھپھا آ رہے ہیں، کوئی بڑے آدمی آ رہے ہیں، دیکھ کے منہ پر ڈھا لیے. کئی کو بولتے بچہ شرما رہا، اس کو بولتے شرم. اور حیا وہ چیز ہے جو آدمی کو گناہ سے روک دے. اصل میں حیا اس کو کہتے، شرم اس کو کہتے. آج کل کے دیکھو بچیاں بھی دروازے میں کھڑے ہیں، کٹوں پہ بیٹھتے، کہیں بھی بیٹھ جاتے. کون تو بھی ایک دو مسلمان کو اندر کیسا کر لیتے، پھر باہر جیسا کیسا بیٹھ. ارے کیا بولتے؟ بہت شرم و حیا ہوا. اس کا نام نہیں. شرم و حیا وہ چیز ہے جو آدمی کو گناہ سے روک دے. اب بیٹھے بیٹھے دل جو ہے فلم دیکھنا پڑ رہا، نہیں بھائی یہ گناہ کی چیز ہے، میں نہیں دیکھوں گا. واقعی یہ آدمی حیا والا ہے. آدمی دھوکہ دے کر پیسے کما سکتا ہے، اور سامنے والا پورا اس کی رنگل میں آ گیا، بہت بڑی ٹوپی پہنا سکتا ہے، لیکن ٹوپی نہیں پہناتا اللہ سے ڈر کے. تو کیا بولیں گے صاحب اس کو آپ؟ یہ آدمی بہت بڑا شرم و حیا والا ہے. اس کا نام شرم و حیا. اور صحابہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فطری اعتبار سے بھی بہت زیادہ حیا تھی، شرم تھی. ان کے واقعات میں لکھا ہوا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک طرف حضرت ابوبکر تھے، دوسری طرف حضرت عمر تھے، اور تیسری طرف امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی. اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے
تو حضور نے اپنے پیروں کے کپڑوں کو صحیح کیا اور ٹھیک ہو کر بیٹھ گئے. اس بات چیت ہوئی, اس کے بعد سب چلے گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے پوچھا, اللہ کے رسول, میرے والد ابو بکر بھی آئے تو آپ نے کپڑوں کو صحیح نہیں کیا, حضرت عمر بھی آئے تو آپ نے پیروں پہ اپنے کپڑوں کو صحیح نہیں کیا, کیا بات ہے عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنے کپڑوں کو صحیح کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کہیں پڑھنے کو ملا بہت دن پہلے, انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی ہی شرمگاہ کے اوپر نگاہ نہیں ڈالی, اتنے حیا والے, اتنے شرم و حیا والے. اور آپ کا لقب غنی, غنی کے معنی مالدار. مالدار بولتے ہم سمجھتے پیسے بہت زیادہ ہو گئے تو مالدار, وہ دیکھنے میں مالدار. اور ایک ہوتا ہے غنی, دل کا غنی, دل کا غنی, اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے غریبوں اور محتاجوں کے لیے لٹانے والا, خود جو کھا کر جواہر لٹانے والا. یہ کون تھے؟ یہ ہمارے نبی اور پیغمبر تھے. تو حضرت عثمان غنی مالدار بھی تھے اور دل کے بھی غنی تھے, اور ذو النورین تھے, دو نور والے. ان کا یہ لقب کیوں پڑا؟ اس لیے کہ ان کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ہیں, اس لیے ذو النورین ان کا لقب ہے. اور جب دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر میری کئی بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دیتا. اور یہ بات بھی سن لو, دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں گزرا جس کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں آئی. وہ حضرت عثمان غنی ہیں جن کی نکاح میں ایک نہیں نبی کے دو بیٹیاں. وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان رضی اللہ عنہ. یہ جملے کا مطلب یہ ہوا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي, اور ان میں سب سے زیادہ قضا یعنی فیصلے کرنے والے, اچھا فیصلہ کرنے والے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی. بعض وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کچھ بھول چوک ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوکا, یہ فیصلہ ایسا کرنا چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینۃ العلم کہا گیا, علم کا شہر کہا گیا, باب علم کہا گیا, فقیہ کہا گیا. ان کے جملے حکمت بھرے ہوا کرتے تھے. ہاں, اسد اللہ ہے, شیر خدا ہیں, حیدر کرار ہیں. پھر اس کے بعد خطبے میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ اس کے بعد خطبے میں پڑھا جاتا ہے وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ, اور جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ایک لقب بطول ہے, بطول, اور ایک لقب زہرا ہے. فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں, فاطمہ بطول کہتے ہیں. بطول کے معنی کٹ جانے والا, اور آپ کو کٹ جانے والا بطول اس لیے کہا گیا آپ دنیا سے بالکل کٹ گئی تھی اللہ کے لیے. آج ہر بیٹی کو بطول بننے کی ضرورت ہے. زہرا کے معنی پھول کے آتے ہیں. یہ پھول جیسی عفت اور پاک دامن بنت نبی تھی. وہ فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ. پھر اس کے بعد خطبے میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, اور حضرت حسن اور حضرت حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں.
اہل بیت اطہار میں سے ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان میں ایک کربلا کے شہید ہیں اور دوسرے بھی شہید ہی ہیں جن کو زہر دے کر شہید کیا گیا تھا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت فاطمہ اور علی کے فرزندان ہیں۔ ان کی سیرت ہمارے نوجوانوں کو پڑھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے اور اپنے ذہنوں میں یاد رکھنا چاہیے کربلا کے شہید کو اور کربلا کی زمین کو، کربلا کے واقعے کو، کربلا کے قصے کو۔ ہر خطبے میں، جمعہ کے ہر خطبے میں والحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ کہہ کر اسلامی نوجوانوں کو اور فرزندان اسلام کو سبق دیا جاتا ہے کہ اپنے اندر حسینی غیرت پیدا کرو، حسینی کردار پیدا کرو اور حسینی سیرت پیدا کرو۔ اس کے بعد کیا ہے خطبے میں؟ والحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وحمزۃ اسد اللہ واسد رسولی۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حمزہ کے معنی عربی زبان میں شیر کے آتے ہیں اور واقعی وہ خدا کے شیر تھے، وہ خدا کے رسول کے شیر تھے، خود بہادر تھے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ احد کے میدان میں بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے کئی دشمنوں کو جہنم رسید کیا، لیکن وحشی غلام ان کی طاق میں تھا اور ہندا نے اسے خریدا تھا اور اس کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے انعام دیا تھا۔ اس نے جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مار دیا، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو۔ اس کے بعد ہندا نے اور دشمنان اسلام نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، ان کے سینے کو چاک کیا، پیٹ کو پھاڑا، اندر سے کلیجہ نکال کر ہندا چبانا چاہ نہ سکی، وہ بات الگ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ کی لاش پر کھڑے ہوئے، آپ کی آنکھیں برف پڑی۔ تمام شہداء کے لیے آپ نے 1 مرتبہ نماز پڑھی، مگر اپنے چچا کے لیے آپ نے 70 مرتبہ نماز پڑھی۔ اور آپ نے اپنے چچا کا لقب دیا سید الشہداء حمزہ، شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ یہ لقب کس نے دیا؟ یہ لقب حضور نے دیا۔ اب اس لقب کو، اس ٹائٹل کو قیامت تک کوئی چھین نہیں سکتا، اور دوسرا کوئی سید الشہداء نہیں ہو سکتا۔ سید الشہداء کون ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی۔ وحمزۃ اسد اللہ واسد رسول رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ اس کے بعد خطبے میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہم اغفر للعباس وولدہ مغفرۃ ظاہرۃ وباطنۃ لا تغادر ذنبا۔ اے اللہ مغفرت فرما حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے چچا، ان کی اولاد کی ظاہری گناہ معاف فرما، باطنی گناہ معاف فرما ان کے۔ لا تغادر ذنبا، اے پروردگار ان کے کوئی گناہ کو مت چھوڑیے، ہر گناہ کو معاف فرمائے۔ اس کے بعد پھر خطبہ جمعہ میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہ اللہ فی اصحابی۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ لوگو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے وصال کے بعد، میری زندگی کے بعد میرے صحابہ کو نشانہ مت بناؤ، ان کے اوپر کیچڑ مت اچھالو، ان کے اوپر انگلیاں مت اٹھاؤ، اور ان کے برے تذکرے مت کرو۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی،
پھر آپ نے یہاں تک آگے فرمایا خطبے میں فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو صحابہ سے نفرت کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرنے والا ہے۔ ان سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرنے والا ہے، ان سے نفرت اور بغض کرنے والا مجھ سے بغض اور نفرت کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد خطبے میں آگے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ پھر آگے خطبے میں یہ پڑھا جاتا ہے وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں کہ زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ خیر القرون قرنی، زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد میرے زمانے سے جو زمانہ ملا ہوا ہے وہ زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس زمانے سے جو زمانہ ملا ہوا ہے وہ زمانہ اچھا ہے۔ آپ نے 3 زمانوں کو بہترین قرار دیا۔ اب اس کے بعد کے جو زمانے ہیں جو فتنوں سے بھرے ہوئے، ایک تو حضور کا صحابہ کا زمانہ، پھر دوسرا تابعین کا زمانہ، پھر تبع تابعین کا زمانہ۔ جس نے حضور کو دیکھا ہو اس کو صحابی کہتے ہیں، جس نے صحابی کو دیکھا ہو اسے تابعی کہتے ہیں، اور جس نے تابعی کو دیکھا ہو اسے تبع تابعی کہا جاتا ہے۔ یہ 3 دور کی آپ نے گارنٹی دی خطبے کے اندر، یہ اچھے دور ہوں گے۔ اب اس کے بعد کے جو دور ہے، اس کے بعد کے جو زمانے ہیں، ان کے بارے میں کوئی نہیں کہا جا سکتا، کچھ بولا نہیں جا سکتا۔ بزرگان دین اور علماء یوں بیان فرماتے ہیں جیسا جیسا زمانہ حضور کے دور سے دور ہوتا جائے گا ویسے ہی نور نبوت سے وہ دور ہوتا چلا جائے گا اور فتنے زیادہ سے زیادہ جو ہے اٹھنا شروع ہو۔ آپ نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اس کے بعد پھر خطبے میں کیا ہے؟ اس کے بعد دعا کی جاتی ہے اللہم اعز الاسلام والمسلمین بالامام العادل ذی القوة القاہرہ والسلطة الظاہرہ علی الکثرة الباقیہ۔ یہ دعا کا کیا مطلب ہے؟ یہ دعا کا مطلب ہے اے اللہ اسلام کی مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما عادل بادشاہ کے ذریعے سے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین بالامام العادل ذی القوة القاہرہ، ایک طاقتور بادشاہ کے ذریعے سے اسلام کی اور مسلمانوں کی مدد فرما اور قوت عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین بالامام العادل ذی القوة القاہرہ والسلطة الظاہرہ علی الکثرة الباقیہ۔ سرکش کافروں کے خلاف، سرکش دشمنوں کے خلاف عادل بادشاہ، طاقتور بادشاہ کے ذریعے سے مسلمانوں کی اور اسلام کی جو حفاظت فرما اور مدد فرما۔ اس کے بعد پھر کیا پڑھتے ہیں خطبے میں؟ واغفر اللہم لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اے اللہ معاف فرما، مغفرت فرما تمام مومن مردوں کی، تمام مومن عورتوں کی، تمام مسلمان مردوں کی اور تمام مسلمان عورتوں کی، اور زندوں کی اور مردوں کی، سب کی مغفرت فرما۔ یہ خطبہ جمعہ میں یہ دعا کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد خطبے میں یہ کہا جاتا ہے برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ اپنے رحم و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما
اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار۔ اس کے بعد اب یہ ایک آیت پڑھی جاتی ہے، ہر جمعہ یہ آیت پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ کوشش نہیں کی غفلت سے بھی کہ کبھی یہ آیت پڑھتے ہیں تو آخر اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ایک سے دو مرتبہ مس سے جائے تو ذرا دوسروں کو بولتے ذرا پڑھ کے سنو میں کیا ہے، بہت ہی جا رہا ہے بولتے۔ کمپنی والے فون آ کرے تو ہاں ایک دو مرتبہ خاموش بیٹھتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اچھا سنتے ہیں کیا ہے۔ لیکن ہر جمعہ یہ آیت خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ کبھی ہم نے اس آیت کے ترجمے پر، اس کے مطلب پر غور بھی کیا؟ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت یہ ہے، ان اللہ، ان مانے بے شک، اللہ مانے اللہ، بے شک اللہ تعالی، یأمر، حکم دیتے ہیں، بالعدل، انصاف کا۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالی حکم دیتے ہیں انصاف کا، انصاف قائم کرو۔ اور انصاف کس کو بولتے ہیں صاحب؟ عدل، انصاف کس کو بولتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں دو بھائیوں کے جھگڑے ہو گئے، گلی میں دو بچے لڑ لیے، دو آدمیاں لڑ لیے، وہاں جا کے ہم دونوں کو بول کے خاموش بٹھا دیا، ہاں ہم بن گئے، ہم کیا، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، نہیں تو عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بن گئے، حاتم طائی بن گئے۔ یہ بھی انصاف ہے، لیکن یہ عدل کا لفظ اتنا عام ہے کہ ہر چیز میں انصاف ہونا چاہیے۔ اس لیے عدل کی تعریف یہ کی گئی، حق والے کو، ہر حق والے کو اس کا حق دے دو، یہی انصاف۔ گھر کے اندر ہیں، شادی شدہ ہیں، ایک طرف بیوی ہے، ایک طرف ماں ہے، تیسری طرف بہن ہے۔ اب ان اللہ یامر بالعدل، جمعہ میں یہ حکم دیا جا رہا ہے، اے بیوی کے شوہر، بہن کے بھائی، ماں کے بیٹے، باپ کے بیٹے، انصاف قائم کر گھر میں، بہن کا حق بھی دے، ماں کا بھی حق دے، اور بیوی کا بھی حق دے، باپ کا بھی حق دے۔ نہیں پورا ڈھل گئے، وہ تھالی کا جو بیگن ہوتا نا، ایک ہی طرف ڈھل گئے، ایسا اگر ڈھل گئے کل قیامت کے دن یہ مونڈا ڈھلا ہوا ہوگا، ویسے ہی آئے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ حکم دیتے ہیں عدل قائم کرو، انصاف قائم کرو، ہر چیز میں انصاف قائم کرو۔ پھر آگے ہے والاحسان، اللہ حکم دیتے ہیں احسان کرنے کا۔ اچھا احسان کس کو بولتے ہیں؟ احسان بولتے ہیں کوئی منگنے والا آ کے وہاں مسجد کے سامنے کھڑا ہوا ہے، میرے بچے کی شادی ہے، میں نہیں کر سکتا، دے دیو اللہ کے نام پہ، بول تو نکال کے 150 دے دیے، ہم سے بہت بڑا احسان کر دی ہم نے۔ یہ بھی احسان ہی چاہیے، یہ بھی دینا کرنا، لیکن احسان کی تعریف جو کتابوں میں لکھی گئی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، جبرائیل امین نے بتایا ہے، اللہ کے نبی نے جب پوچھا ہے کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسا کہ تم اپنی نظروں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت تم میں نہیں ہو سکتی تو کم از کم اتنی کیفیت تو ہونی چاہیے کہ اللہ تم کو دیکھ رہے، اور یہ نماز میں ہی نہیں بلکہ ہر عبادت میں، چلتے پھرتے کوئی بھی نیک عمل کر رہے ہیں، اس وقت ہمارا یہ دھیان ہونا چاہیے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر اللہ تو ہم کو دیکھ رہے۔ اور یہ تعلیم اور یہ تربیت ہمارے اندر بھی آنا چاہیے، اور بچوں کو بھی ہمیں یہ سکھانا چاہیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور آگے کیا ہے؟ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور اللہ حکم دیتے ہیں رشتہ داروں کو دینے کا، رشتہ داروں کو دو۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ جو ہے، ذو القربہ کس کو کہتے ہیں؟ رشتہ داروں کو۔ ذو الارحام کس کو کہتے ہیں؟ رشتہ داروں کو۔ رشتہ داروں کی کئی قسمیں، بعض سے خونی رشتہ ہوتا ہے، بعض سے سسرالی رشتہ ہوتا ہے، بعض سے دور کا رشتہ ہوتا ہے۔ ہر رشتہ دار کا حق ادا کرو، اور رشتہ داروں کے حقوق کتنے ہیں وہ سنو۔ رشتہ دار کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی زبانی خیر خیریت پوچھنا، یا تو گھر کو جا کے پوچھنا،
اب تو ٹیکنالوجی فونوں کا دور ہے، فون کر کے تو بھی پوچھنا کیا صاحب خیریت سے ہیں کیا، اچھے ہیں کیا. یہ رشتہ دار کا حق ہے، چاہے انہوں فون اپنے کو کریں دے نہ کو کریں، یہ حق ہے رشتہ دار کا. دوسرا حق یہ ہے کہ وہ اگر غریب ہے تو اس کو دینا، اس کی مدد کرنا، چاہے وہ ہم کو دے چاہے نہ دے. اور رشتہ دار کا تیسرا حق یہ ہے رشتہ دار کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا، کوئی تکلیف نہیں پہنچانا، یہ رشتہ دار کا حق ہے. اگر رشتہ دار تکلیف پہنچائے تو برداشت کرنا، یہ بھی رشتہ دار کا حق. اور ہم کو معلوم نہیں اس کا ثواب کتنا بڑا ہے، ہم سنتے نہیں تو اس کا ثواب بھی ہم کو نہیں معلوم. اب شیطان اور ہمارا نفس اپنے پیچھے لگا ہوا ہے، بیٹا میرے کو سلام نہیں کیا، میں کیسا کرتا ہوں اس کو، میں بھی کیا تھوڑا اتنا گرے ہوا دکھ رہا ہوں کیا. میری بچی کی شادی میں خالی آ کے گئے، کچھ تو بھی لفافہ تو بھی رکھنا تھا، میں دیتا ہوں اس کو لفافہ. ہم کتا کی کرے انہوں کرے ہمارے کو، ہم کہیں کو کرنا. یہ ہدیہ نہیں ہے، یہ قرضہ ہے. یہ ہدیہ نہیں بولتے اس کو، تحفہ نہیں بولتے. اب یہ سنو رشتہ داری کا خیال کرنے کا ثواب کتنا ہے، یہ سنو. حدیث میں ہے، پکی بات ہے، جتنے نیک اعمال ہیں ان تمام نیک اعمال میں رشتہ داروں کی خدمت کرنا، رشتہ داری کا خیال کرنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے، اس کا بدلہ اللہ دنیا میں بہت جلدی عطا فرماتا ہے. بلکہ 4 انعام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. کتنے؟ 4 انعام. نمبر 1 جو رشتہ داروں کا خیال کرتا ہے، نمبر 1 اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے. اب عمر میں برکت کے واسطے کتنے کے بڑے بڑے دواخانوں کو پھر رہے ہیں، گولیاں کھا رہے ہیں، حکیموں کے پیچھے، عاملوں کے پیچھے، ملزاموں کے پیچھے. کچھ بھی کرو ملزام، کیسا بھی کرو مگر کرو. پیسے کی فکر مت کرو ڈاکٹر صاحب. اگر یہی پیسہ رشتہ داروں کے پاس جاتا تو پھر کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی. سب سے پہلا انعام اللہ تعالی عمر میں برکت عطا فرماتا، اور دوسرا انعام روزی میں برکت عطا فرماتا. اور یہ پکی بات. دیکھو اگر کاروبار نہیں چل رہا ہے تو اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھو، دیکھ کے ان کا خیال کرو. ان کو دو، رمضان کے آنے سے پہلے دو. ان کو رمضان میں دینا ضروری ہے کیا؟ عید کی صبح کو لے جا کے روزے کب رکھنا؟ پہلے دے دینا چاہیے. اور یہ بول کے نہیں دینا یہ صدقے کا ہے، یہ زکات کا ہے، وہ لیتا کون تو بھی کچھ تو بھی ہدیے کے نام پہ، تحفے کے نام پہ، عیدی کے نام پہ، خوشی کے نام پہ کچھ تو بھی ایک نام رکھ کے دے دے. دینے کے طریقے ہوتے ہیں. آدمی بھی خوددار ہوتا ہے، آپ جیسا چاہے ایسا دے دیں گے، میرے دل میں ایسا دیتا ہوں میں پیسے والا ہے، نہیں چلتا ہے. تو دوسرا انعام روزی میں برکت ہوتی ہے. اور تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بری موت سے بچا لیتے. کس سے بچا لیتے ہیں بھائی؟ بری موت سے بچا لیتے ہیں جو رشتہ داروں کا خیال کرتا ہے. اور چوتھا انعام یہ ہے کہ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا. اب ہم یہاں بیٹھ کے بول رہے ہیں مول صاحب عمر میں برکت نہیں ہے، دنا دن چلے جا رہے ہیں، روزی میں برکت نہیں ہے، پیسے میں برکت نہیں ہے، ایسے کیسے موت آ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. دعا تو کچھ قبول ہی نہیں ہو رہی ہماری. کیسے قبول ہوگی؟ ہم ایک دوسرے کے رشتہ داری کا حق ادا نہیں کرتے. قرآن مجید میں جو رشتہ داری کا خیال نہیں کرتا، قرآن مجید میں اللہ اس کے اوپر لعنت فرماتا. اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا تو سب سے پہلے صلہ رحمی نے، انہیں یہی رشتہ داری نے اللہ کو پکڑ لیا، اے اللہ میری حفاظت فرمائیے. تو اللہ نے کہا کہ جو تجھے ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ کے رکھوں گا، میں اس کو کاٹ کے رکھوں. ہم کو نہیں معلوم، بہت سارے لوگ مجموعے میں، ہم کسی کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن حالات تو سننے میں آتے. بھائی بھائی سے جو ہے
اولاد باپ سے سب رشتہ داریاں بٹی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں. معمولی بات پر، کوئی بڑی بات نہیں، معمولی باتوں پر شیطان رخنا ڈال دیا، اختلاف پیدا کر دیتا ہے. تو اس میں ہمیں تھوڑا اپنے نفس کو کچلنے کی ضرورت ہے. ہاں تو یہ ہم جو خطبے میں آیت پڑھتے ان اللہ، اس کا ترجمہ یہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ حکم دیتے ہیں عدل کا، احسان کا، رشتہ داروں کو دینے کا. اور آگے کیا ہے آیت میں وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تم کو روکتے ہیں فحشا بے حیائی سے اور برائیوں سے، یعنی ہر وہ چیز جو شریعت کے خلاف ہو اللہ اس سے روکتے ہیں. والبغی، اور ظلم اور ستم کرنے سے، کسی پر ظلم مت کرو، کسی کا حق مت مارو، کسی کا حق مت دباؤ، یہ ظلم ہے اور ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ خطبہ جمعہ کی آخری آیت کریمہ ہر جمعہ کو پکار رہی ہے، مسلمانوں کو پکار کر کہہ رہی ہے بے حیائیوں سے بچو، برائیوں سے بچو، ظلم اور ستم کو چھوڑو. اس کے بعد کیا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ، تم اللہ کا ذکر کرو اللہ تمہارا ذکر کرے. ذکر سے مراد یاد کرنا، تم اللہ کو یاد کرو اللہ تم کو یاد کرے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ فَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم اللہ سے دعائیں کرو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. فَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ. پھر اس کے بعد کیا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَهَمُّ وَأَتَمُّ وَأَكْبَرُ. اس میں یہ خطبے میں یہ کہا گیا آخری جملوں میں کہ لوگوں اللہ کا ذکر یہی سب سے بڑی چیز،